یہ معاملہ ایک فرد کا بھی ہے، ایک خاندان کا بھی اور ایک قوم کا بھی۔ کون سا معاملہ؟ خود انحصاری کا۔ خود انحصاری ایک فرد کا بھی معاملہ ہے، ایک خاندان کا بھی معاملہ ہے، ایک قوم کا بھی ہے۔ خود انحصاری اگر آپ خود کے اوپر ریلائی نہیں کرتے ہیں بحیثیت فرد، آپ کسی سے ادھار مانگتے رہیں گے۔ اگر ایک خاندان ہے تو خاندان میں وہ خود کے اوپر انحصار کرنا نہیں سیکھتا، اپنے کپڑے دیکھ، اپنے وسائل دیکھ کر اپنے اخراجات نہیں مینیج کرتا، یا جتنی چادر دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلاتا، زیادہ پھیلاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ خاندان ہمیشہ معاشی طور پہ، اور یہ صرف معاشی طور پہ نہیں ہے، یہ اخلاقی طور پہ، معیشت جو ہے آپ کے اخلاق کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح یہ قوموں کے بھی ہے۔ اگر قوم کوئی بھی ایک خطہ ہے، ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پاتی ہے، تو پھر اس کا حال بھی کیسا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ سری لنکا میں کیا ہو چکا ہے، ہمارے یہاں بھی تھوڑے سے حالات مخدوش ہیں۔ تو یہ ایک فرد، ایک خاندان اور ایک قوم کا بھی مسئلہ ہے۔ فرد پر جب خود انحصاری کے راستے پر قدم رکھتا ہے تو اپنی قوت کے بل بوتے پر نئے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی خاندان، قوم یا ملک خود انحصاری کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر مشکل حالات کا سامنا کر کے وہ بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور بالآخر ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے وسائل میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ خود اعتمادی کا سبب توکل علی اللہ ہے۔ خود اعتمادی کا سبب جو ہے وہ توکل علی اللہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے پاس ایک بہت اہم ٹول ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت ہم صرف وفات کے وقت پڑھتے ہیں، بلکہ حقیقت یہی کہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی آئے تو یہ خدا کی طرف سے ہے اور اس نے اسی کی طرف جانا ہے۔ ہم اس مشکل سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں یہ مشکل ہمارے سر پڑ گیا، اب کیا ہوگا بس، تو پھر ہم ایک مشکل تو آ گئی ہے، بٹ اس کا رسپونڈ بھی تو کرنا ہے، آپ نے سروائیو بھی تو کرنا ہے۔ اب یہ تو نہیں مشکل آ گئی بس یہ اللہ نے بھیجی ہے، آپ تو ہمارے مٹی ساتھ ڈالو سر کے اوپر اور بس عذاب کے لیے تیار ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے ایک جانب مشکل دی ہے، دوسری جانب آپ کو یہ دماغ دیا ہے، اور وہ سروائیول کے لیے وہ دماغ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے۔ اچھا، کسی مسلمان میں خود اعتمادی اللہ کریم کی ذات پر کامل اعتماد اور توکل کے بغیر نہیں آتی۔ مسلمان کا اپنی ذات پر اعتماد اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ ارادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ عزمتا، یہ جو لفظ ہے نا عزمتا، عزمتا کیا ہے؟ یہ صفی بتائیں۔ عزمتا عذاب تب ہوتا بیٹا جب ہم زیگ میں عزمتا، یہ زال ہوتا، عین زال میں ہوتا، پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اس کا جو زال ہے وہ عذاب کی جانب جا رہا ہے، یہ زے ہے، یہ عزم کی جانب ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کے الفاظ کے اندر ہی اردو کے الفاز موجود ہوتے ہیں، ماخذ موجود ہوتا ہے ان کا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے، اردو میں ہم جب بولتے ہیں عزم عالی شان، عزم عالی شان، زے کے اوپر جزم پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں عزم ہے، عین زبر آ، زے زبر زا، عزم، ٹھیک ہے۔ تو اردو کے الفاظ بعض اوقات جب ہم عربی سے ہم لفظ لیا اور جب اردو میں آ گیا تو ہم نے اردو میں اس لفظ کو اپنے موجود جبڑے اور گلے کی ساخت کے مطابق بولنا شروع کیا۔ اب ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ تو نشان عزم عالی شان، ایسے نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اپنے لہن کے مطابق ہی ڈیل کریں گے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں تو بس پھر اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کر لیں کہ اب وہ آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، باقی کائنات نے آپ کو رسپونڈ کرنا ہے، خدا نے آپ کو رسپونڈ کرنا ہے۔ دیکھیں اب آپ جب مٹی کے اندر، کیاری کے اندر بیج لگاتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی گوڈی کرتے ہیں، تو اللہ خود آ کے اس کے اندر کچھ نہیں کرتا نا، اللہ نے ایک قدرت بنا دی ہے، ایک نیچر بنا دی ہے کہ جب آپ مٹی کے اندر اندھیرے میں بیج ڈالیں گے، بیج کو گرمی ملے گی اور اس گرمی کے اندر اس کو حبس ملے گا، حبس کے اندر جب پانی ملے گا تو اس کے اندر سے کومپل نکل آئے گی، تو قدرت آپ کی مدد کے لیے پھر تیار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے ہر شے کی قدر معین کر دی ہے،
اللہ نے ہر جگہ کی قدر کہ آپ مٹی کے اندر اس ٹیمپریچر کے اندر اگر بیج ڈالیں گے تو اس سے پھوٹنا ہے، اور اگر آپ مٹی کے بجائے پتھر کے اندر بیج ڈالیں گے جتنا مرضی پانی ڈالیں وہ نہیں پھوٹے گا، کیونکہ خدا نے اس کی قدر یہ معین نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اس کے لیے کافی ہے. حسبہ، حسبی اللہ. جب بھی ہم بچپن میں گرنے لگتے تھے ہمارے باپ کہتے حسبی اللہ، ابا کہتے ہیں حسبی اللہ، اللہ کافی ہو، گرنے سے بچ جاؤ. تو اللہ کافی ہے. خود اعتمادی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو عزت دیتا ہے اور متانت و وقار کا مظاہرہ کرتا ہے. خود اعتمادی کا ایک بڑا اہم بات ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر متانت یعنی سلیقہ شعاری، رسپیکٹ اور وقار کا ایک عنصر آ جاتا ہے. اس کا حال اس مشہور قول کی طرح ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا. من عرف اردو میں اس سے نکلا لفظ تعارف کا آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تعارف، معرفت. ہاں پرانے زمانے میں خط لکھا کرتے تھے، یہ خط محمد صفی اللہ کو شیخ پورہ میں ملے، یہ خط صفی اللہ چیک نمبر فلاں، گاؤں فلاں اور تحصیل فلاں، ضلع فلاں، شیخ پورہ. معرفت اللہ تعالیٰ کا رہنا جنرل اسٹور. ٹھیک ہے. تو معرفت جس سے پہچانا جاتا ہے، تعارف عرف. فقط عرف ربہ، من عرف نفسہ، جس نے عرف تعارف حاصل کیا اپنے نفس کے ساتھ، فقط عرف ربہ، پس اس نے رب کو پہچان لیا. یعنی کہ آپ کی ذات کے اندر ہی آپ کا رب موجود ہے. ایک اور جگہ خدا کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک وہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری شارٹ سے زیادہ نزدیک ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، خدا ادھر ہی ہے. اچھا، جو اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ کسی بھی صورت میں توقیر ذات پر سودا نہیں کرتا. سیلف، بھائی آپ کے اندر خدا رہتا ہے تو آپ اس کو ڈی رسپیکٹ کیسے ہونے دیں گے، ڈس رسپیکٹ کیسے ہونے دیں گے نا، کیونکہ آپ کے اندر خدا رہتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا. ایک اور جگہ کہتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا. افحسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، انما خلقناکم، بے شک ہم نے آپ کو تخلیق کیا. عبثا، عبثا، عبثا بھی اردو سے ایک لفظ نکلتا ہے اس میں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا. اچھا، تو عبثا عبث سے ہے. عبث، عبث کا مطلب ہوتا ہے فضول. تو کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ نو. مومن کے اعتماد نفس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے دین و شریعت کی پابندی کرتا ہے. پھر اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے بندوں کو کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. پس وہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین کر کے بے خوف اور بے غم ہو جاتا ہے تو پھر قدرت، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. یہی کیفیت خود اعتمادی کہلاتی ہے. اور یہ خود اعتمادی جب آ جاتی ہے تو پھر قدرت کا، کائنات کا، نیچر کا ہر ذرہ آپ کے مشن کی تکمیل میں آپ کا مددگار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. خود اعتمادی اور انحصاری کی اہمیت، اس کی اہمیت ظاہری، دار و مدار ظاہری اور باطنی قوت پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت مومن کی یوں تعریف فرمائی ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ مضبوط مومن، المؤمن القوی، مضبوط مومن، خیر بہتر ہے، واحب الی اللہ، اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبت کے قابل ہے، من المؤمن الضعیف، اس مومن سے جو کہ کمزور ہے، جو کہ کمزور ہے. ضعیف کا مطلب ضعف سے، مطلب ضعیف ضعف سے ہے. ضعیف جو ہے یہ ضعف سے ہے. ضعف بڑھاپے میں بھی بندہ ہو جاتا ہے بوڑھا، وہ بھی ضعیف ہے، بٹ کمزور ہو جاتا ہے. بٹ لازمی نہیں ہے کہ بندہ بوڑھا ہو کے ضعیف ہو. ضعیف بندہ، بیماری کو بھی ضعف ہی کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں خود اعتمادی اور خود انحصاری حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. ٹھیک ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم، اور ان کے لیے تیار رکھو، مَا اسْتَطَعْتُم،
طاعتم، مستطاعتم، استطاعت، اردو کا لفظ کیا ہے؟ ہمت کے مطابق. تیار رکھو اپنی ہمت کے مطابق. کیا تیار رکھو؟ من قوہ، جتنی قوت تم رکھ سکتے ہو، طاقت، اپنی طاقت کے ساتھ تیار رکھو. کس کو؟ میں رباط الخیل، قوت تم سے ممکن ہو وہ تیار رکھو. رباط الخیل، پلے ہوئے گھوڑے، رباط گھوڑا، خیل پلا ہوا، ٹھیک ہے، پلا ہوا صحت مند. اب اس دور میں مسلمان یہ تھے، گھوڑے تیار رکھے ہوتے تھے. اگر جب مسلمانوں کے پاس ہاتھی ہوتے تو پھر اللہ پاک یہ بھی کہتا ہے کہ ہاتھی بھی بعد میں ایران کی فتح پہ ہاتھی ہے. آج تو ہمارے پاس گھوڑوں کی بجائے کیا ہے؟ گھوڑوں کے ساتھ ہمارے جہاز ہے، ٹینک ہے. یہ ہماری ایک وہ مزاج ہے جو فوج سمجھتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہماری، آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ، ورکنگ کلاس جو ہے، جو آپ کے مزدور ہیں، ان کو مضبوط رکھو، صحت مند رکھو. آپ اپنے کاریگروں کو صحت مند رکھو، آپ اپنے لوگوں کو، اپنے طالب علموں کو، اپنے اساتذہ کو، یعنی آپ اپنی تمام ورکنگ کمیونٹی جو ہے نا آپ اس کو تیار رکھو. یہی آپ کے گھوڑے ہیں. دنیا میں معیشت کا راج ہے. کیوں تیار رکھو؟ میں بات بتائی، ترہبون بھی، ترہبون بھی، ترہبون، تاکہ تم غصہ، روب ڈال سکو. عدو اللہ ہے، اللہ کے دشمنوں کے دل میں. عدو، عدو جو عربی کا لفظ ہے یہ اردو میں بھی کہتے ہیں، اردو کہتے ہیں، اردو دشمنوں کو کہتے ہیں. عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں، ٹھیک ہے. روب ڈال رکھو تاکہ ان کے دلوں میں روب پڑے. کفایت شعاری اور خود اعتمادی الگ الگ تصورات ہیں. کفایت شعاری اور خود اعتمادی. قرآن کریم میں یوں ارشاد ہوا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنا ہاتھ نہ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو. یعنی کنجوس نہ بن جاؤ کہ میں نے کچھ نہیں کھانا، میں نے کچھ نہیں کھانا. یہ محاورہ ہے ابھی، ٹھیک ہے. اور نہ ہی سے بالکل کھول دو کہ ہر شاید جو بھی آئے کھاتے ہو. کنجوسی نہ کرو، میں نہ روی کرو، نہ فضول خرچی کرو اور نہ کنجوسی کرو. قرآن کریم نے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کے مقرر بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے نے عباد الرحمن قرار دیا اللہ کے بندے. عباد، عباد جمع ہے بیٹا عبد کی، ٹھیک ہے. عبداللہ، اللہ کا بندہ. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کریں. تو دادا محترم، اچھا، حضرت مطلب کے وفات کے بعد نبی پاک نے چچا حضرت ابو طالب کے زیر پرورش تھے. آپ نے بکریاں چرا کر محترم چچا کا ہاتھ بٹایا. 12 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ سمانے سفر تجارت میں شام پر گئے. شادی ہونے کے بعد چچا کا معاشی بوجھ بانٹنے کے لیے ان سے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا. یہ بڑی اہم بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حضرت ابو طالب نے پالا تھا. تو جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، کفالت کے قابل ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اپنا بیٹا مجھے اتنی محنت کا کفیل ہوگا. تو حضرت علی کو خود پالا. ہجرت کا سفر شروع کرتے ہوئے حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیوں کا انتظام کر رکھا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اونٹنی کی قیمت انہیں ادا کی. حضرت ابوبکر نے قیمت دینے سے انکار کر دیا، لیکن رسول اللہ نے انہیں زبردستی قیمت ادا کی. یعنی کہ 2 اونٹنیوں کا انتظام کر رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 اونٹنی کے پیسے تھے، آپ نے دیے پیسے، ٹھیک ہے. مطلب یہ سیلف ریسپیکٹ ہے نا، یہ خود انحصاری ہے کہ بھائی میں آپ کو اتنے دے سکتا ہوں، یہ تو رکھیں آپ. یا تو میں نہ دے سکتا ہوں تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، بٹ اگر میں دے سکتا ہوں تو یہ خود انحصاری ہے. میں خود کے اوپر اعتماد ہے مجھے ذہن میں میری رسپیکٹ بن رہی ہے. رسول اللہ کو پہلے دن سے یقین اور اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دن غالب آ کر رہے گا. قریش کے وفد نے جب حضرت ابو طالب سے آپ کی شکایت کی کوئی معاہدہ کرنے کی کوشش کی تو چچا کے پوچھنے پر آپ نے بڑے یقین سے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر یہ لوگ سورج لا کر آتے ہیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند، تو پھر بھی میں اپنے کام سے نہیں رکوں گا حتیٰ کہ اس راستے میں میری جان چلی جائے، یا اللہ تعالیٰ اپنے دن کو غالب کر دے. ایک غزوے سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کچھ دور ایک درخت کے سائے میں اپنی تلوار درخت سے لٹکا کر آرام فرما رہے تھے. ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ کی تلوار لے کر پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے یقین اور اعتماد سے جواب دیا، مجھے میرا اللہ بچا لے. اعتماد تھا. روایت میں آتا ہے کہ ہجرت کی رات جب قریش مکہ نے آپ کو قتل کا فیصلہ کر لیا تو آپ وسلم بڑے اعتماد سے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر گئے. یعنی کوئی معمولی بات ہے، خود پہ اعتماد تھا، خود کو پہچانا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچانا تو خدا کو پہچانا ہوا. تو جب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں
میرے اندر خدا موجود ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو میں گزروں گا، مجھے کسی نے کیا روکنا ہے، وہ گزر گئے. یہ اعتماد تھا. احد کے میدان میں آپ نے جس استقامت کا مظاہرہ فرمایا، اور غزوہ حنین، غزوہ احد کا دوسرا نام میں آپ نے جس طرح منتشر ہوتے ہوئے مسلمانوں کو پیچھے سے آواز دے کر اکٹھا کیا، اس سے آپ کے اللہ تعالیٰ پر توکل اور خود اعتمادی کا بھرپور اظہار ہوتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ کیا ہے، خود اعتمادی کیا ہے، آج ہم نے یہ پڑھا ہے. خود اعتمادی کے فوائد کیا ہیں؟ اپنی شخصیت کے اندر ایک تو رسپیکٹ اپنی کرنی خود شروع کریں. خود اپنی رسپیکٹ کریں گے تو کوئی آپ کی رسپیکٹ کرے گا. خود اپنے سے پیار کریں گے تو کوئی آپ سے پیار کرے گا. خود اپنے کو اہم گردانیں گے تو کوئی آپ کو اہم گردانے گا. تو یہ خود اعتمادی، سیلف رسپیکٹ اور سیلف کانفیڈنس، یہ آپس کی ملی ہوئی چیزیں ہیں. یہ آپ نے ہر صورت اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. اب آپ بڑے ہو رہے ہیں، آگے کی کلاسز میں آپ جائیں گے تو جتنا آپ ذمہ دار ہوں گے، جتنا خود کے اوپر انحصار کریں گے، جتنا خود کی رسپیکٹ کروانا چاہیں گے، اتنا آپ ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں نا، اگر آپ نے خود کی رسپیکٹ کروانی ہے تو آپ چاہیں میں آپ کو ڈانٹوں گا، تو اگر میں آپ کو نہیں ڈانٹوں گا ایک ہی شرط ہوگی کہ آپ اپنا سبق یاد کر جائیں گے. تو خود کے اوپر جب آپ انحصار یا خود کے اعتماد کرنا شروع کریں گے، یا خود کی رسپیکٹ کروانا شروع کریں گے، خود سے پیار شروع کریں گے، تو لامحالہ آپ کو اپنی رسپیکٹ اپنے ہاتھ میں ہوگی اور آپ کہیں گے میں سر کو موقع ہی نہ دوں. تو آپ پڑھیں گے اور محنت کریں گے. اور محنت کرنا یہ کوئی علی عباس اتنا مشکل کام نہیں ہے. محنت کرنا بیٹا، اس کی صرف عادت ڈالنی ہوتی ہے. اور یہ عادت ڈلتے ہوئے ابھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، یہ عادت ڈلتے ہوئے میرے خیال میں ہفتہ لگتا ہے. ایک ہفتے کے اندر بندہ عادی ہو جاتا ہے محنت کرنے کا. بہت بچہ مطلب وہ مس کرنے والی چیزیں ہوں، وہ یاد نہ بھی کرتا ہو، بٹ ایک ہفتہ وہ کوشش کر کے نا تھوڑا تھوڑا ایک ایک سیڑھی، 6 انچ سیڑھی چڑھنی ہے. صرف روز کی 6 انچ سیڑھی چڑھے، 10 دنوں میں آپ چھت پہ چڑھ گئے. ٹھیک ہے، 10 سیڑھیاں آپ چڑھ کے چھت پہ چڑھ گئے. اب آپ کو محنت کی عادت پڑ گئی ہے. اب کھلا ماحول ہے، اب آگے سبق بھی ہے، اب اس کے فروٹ بھی آپ کو ملنا شروع ہوتے ہیں. جب آپ سبق یاد کر کے جاتے ہیں، لکھتے ہیں، جن لڑکوں کی آپ نقل کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں نقل کرا دو. ٹھیک ہے، وہ ٹیچر جو آپ کو پسند، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی ہے، اب جب آپ اچھا رزلٹ دینا شروع کرتے ہیں وہ آپ سے پیار کرنے لگ پڑتی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ ایک نشہ ہے، ایجوکیشن ایک نشہ ہے. اور محنت کرنا، اس سے اچھی کوئی دنیا میں کام ہی نہیں ہے. آپ کو ہر طرف سے رسپیکٹ ملے گی اس کی.